الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد ناظرین، لوگ یہ بڑا چرچا کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب موجود ہے اور یا برزخ کا عذاب موجود ہے، اور اس سلسلے میں وہ فرعون اور آل فرعون کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں فرعونیوں کو صبح و شام عذاب ہو رہا ہے، تو یہ قبر کا عذاب کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کہاں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے وہ جو بات کرتے ہیں، آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جنت اور جہنم تو بنی نہیں ہے اور ابھی فرعونیوں کا عذاب ہو رہا ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ المومن 40 میں ایک مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے اور فرعونیوں کو سمجھاتا ہے، اس کی آل کو سمجھاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو سمجھاتا ہے۔ تو وہاں سے یہ لمبا واقعہ ہے، لیکن ہم اپنے جو مقصد ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 44، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ۔ وہ ایمان والا کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ، پس تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو تم سے کہتا ہوں اس بات کو تم یاد کرو گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی چونکہ وہ کفار، مشرکین، متکبرین کے درمیان میں ایمان والا بات کر رہا تھا اور بڑے دیدہ دلیری سے بات کر رہا تھا، توحید کی بات کر رہا تھا، تو اس کو خوف بھی تھا، لیکن اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، کہنے لگا بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس کے اس جو نگرانی تھی، اس کو جو اس نے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں پیش کیا تھا، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ اور یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 45 میں آگے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس اللہ نے اس کو بچا لیا، سیئات ما مکروا، وہ جو مکر کرتے تھے ان کی برائیوں سے اس کو بچا لیا۔ کون؟ جو فرعون کے دربار میں تھے۔ تو اس ایمان والے کو، مومن کو، اللہ نے ان کی مکاریوں کی برائی سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو گھیر لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل کو گھیر لیا، وہ جو فرعون کے ماننے والے تھے۔ سوء العذاب، برے عذاب نے گھیر لیا۔ یہ کس عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ جب فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس دریا سے گزرے تھے جس کو اللہ نے جہاں سے راستہ بنایا تھا، تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر برے عذاب میں گرفتار ہو کر مر گیا تھا۔ تو یہ اس عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس ایمان والے کو تو بچا لیا، لیکن جو آل فرعون تھی وہ برے عذاب میں گھیر لیے گئے۔ آگے ہے جہاں پر جو ہے زیادہ جس بات کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ، 46 نمبر پہ آیت ہے النار یعرضون علیہا۔ اس جملے کو ہم نے غور سے سمجھنا ہے۔ النار، نار کہتے ہیں آگ کو، چاہے وہ جہنم کی آگ ہو چاہے دنیا کی آگ ہو، اس کو نار کہتے ہیں۔ النار یعرضون، یعرضون لفظ جو ہے یہ عارض سے ہے، عارض، عارضہ، یعرضو، تعرضو، یعرضون، تعرضون، تعرضون، یہ لفظ اصل میں عارض ہے، الف عین را ضاد، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں روح گردانی کرنا، منہ پھیر لینا، چھوڑ دینا۔ عارضہ کا معنی چھوڑ دینا، روح گردانی کرنا، منہ پھیر لینا، چلے جانا، اعراض کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ تو اب
فرمایا النار یعرضون علیہا، یہ زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یعرضون علیہا، اس آگ پر، اس آگ سے روگردانی جس سے وہ کرتے ہیں، النار یعرضون علیہا، جس آگ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، کون؟ جس آگ کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، یعرضون علیہا، یہ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ اس وقت کے جو کفار ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس آگ کو چھوڑ دیتے ہیں، روگردانی کر جاتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں، غدو و عشیہ، صبح و شام۔ ظاہر ہے کہ صبح و شام تمام گھرانوں میں آگ جلائی جاتی ہے کھانا پکانے کے لیے یا مختلف مقاصد کے لیے، صبح و شام آگ جلتی ہے گھروں میں۔ تو اب اللہ نے وہ ان کی بات کی ہے کہ جو اس وقت کے موجود کفار تھے، مشرکین تھے، ان کو آل فرعون کہا ہے، کیونکہ وہ بھی فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، فرعون کی طرح تکبر کرنے والے تھے۔ تو فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ کے جس کو وہ صبح و شام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کے اوپر آگ کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا میں آگ ہوتی ہے جس پر یہ صبح و شام لائے جاتے ہیں، یا جس آگ کو صبح و شام وہ دیکھتے ہیں یا صبح و شام اس سے اعراض کر جاتے ہیں، اس میں داخل نہیں ہوتے، وہ آگ جو دنیا کی آگ ہے اس میں بھی داخل نہیں ہوتے، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور وہی آگ پھر آگے ذکر آئے گا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا، کہا جائے گا داخل کرو، آل فرعون، فرعون کی آل کو، اشد العذاب، شدید عذاب، وہ جو آگ تھی جس کو وہ چھوڑ دیتے تھے اس سے بھی شدید عذاب میں پیش کیا جائے گا، شدید آگ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آل فرعون کی بات یہ نہیں ہے کہ یہاں سے وہ کوئی قبر کا عذاب کی بات ہو رہی ہے یا برزخ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، بلکہ آگ تو وہ ہے جس پر یہ موجودہ زندہ لوگ، چاہے وہ اس زمانے کے کفار و مشرکین ہوں، چاہے آج کے زمانے کے کفار و مشرکین ہوں، جن کے گھروں میں صبح و شام آگ جلائی جاتی ہے، جس میں وہ داخل ہونا پسند نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کو اس سے بھی شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا، کہا جائے گا داخل کر دو ان کو آل فرعون، فرعون کی آل کو۔ آل فرعون کیوں کہا جا رہا ہے؟ تکبر کرنے والے، کیونکہ فرعون تکبر کرتا تھا، تو اب بھی جو متکبر ہیں اور اللہ کی آیات کو ٹھکراتے ہیں، انکار کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے، ان کو آل فرعون کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آل فرعون جو فوت ہو چکے ہیں آج ان کو صبح و شام آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہر اس زمانے کے یا جو بھی زمانہ نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا یا جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہر زمانے کے کفار اور مشرکین کی بات ہے جو فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو صبح و شام جن کے گھروں میں آگ جلائی جاتی ہے یا جو صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور یا صبح و شام وہ آگ سے روگردانی کرتے ہیں، کتراتے ہیں، قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ، اس سے بھی شدید عذاب ہے۔ آگے دیکھیں وہی آگ النار کی بات آگے آ رہی ہے 47 آیت میں ہے، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آگ میں لڑائی جھگڑا کریں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو پس کہیں گے وہ جو ضعیف تھے، کمزور تھے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے۔ اب وہ کون ہیں تکبر کرنے والے؟ وہی آل فرعون والے، یعنی جس طرح فرعون تک متکبر تھا تو آل فرعون بھی تکبر کرنے والی۔ وہ جو کفار و مشرکین میں سے کچھ ضعیف تھے، کچھ تکبر کرنے والے تھے، لیکن دونوں تھے کفار اور مشرکین میں۔ تو وہ جو ضعیف ہیں وہ کہیں گے کہ ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، انا کنا لکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تبعا تمہاری پیروی کرنے والے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا آج تم ہم سے ہمارے حصے کی آگ ٹال سکتے ہو، النار ٹال سکتے ہو۔ تو اب یہ اس آگ کی بات ہو رہی ہے، وہ آگ جو شدید آگ ہے پہلے کے مقابلے میں، جو دنیا والی آگ تھی اس سے اب شدید آگ ہے۔ تو اب وہ ان سے کہیں گے تکبر کرنے والوں سے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا آپ اس آگ کو، ہمارے حصے کی آگ کو تم ٹال سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، اب وہ کہیں گے تکبر کرنے والے، انا کل فیہا، ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، یعنی وہ بھی متکبر بھی اور ضعفاء بھی، دونوں جو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے، کفار و مشرکین۔ انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنے بندوں کے درمیان۔
فیصلہ کون سا؟ فیصلہ کر دیا کس دن؟ قیامت والے دن۔ کیسے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے اور وہ قیامت والا دن ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، ہم تو اب جہنم میں داخل ہو گئے ہیں۔ وقال الذین فی النار، اور وہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم ادعوا، تو وہ کہیں گے دروغہ سے، جہنم کے دروغہ سے کہیں ادعوا ربکم، اپنے رب کو بلاؤ، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہم سے کم کر دے، یوما من العذاب، آج کے دن عذاب کم کر دے۔ یعنی قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آج کے دن عذاب ہم سے کم کر دے۔ قالو، کہیں گے وہ فرشتے، اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے بینات لے کر، واضح بیانات لے کر، واضح آیات لے کر نہیں آئے تھے؟ قالو بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ قالو فدو، تو وہ کہیں گے پس تم پکارو، پس تم پکارو، فرشتے کہیں گے ان جہنمیوں سے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی جو پکار ہے وہ سوائے ضلالت اور گمراہی کی کچھ بھی نہیں، یہ نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو آخری لفظ میں، جو آخری آیات کے لفظ میں وما دعاء الکافرین، اب کافر، یہ سارے کافروں کے بارے میں بات آ رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو فرعون کے زمانے کے کافر تھے، اور آل فرعون بھی وہ سارے ہیں جو فرعون کی پیروی کرنے والے، فرعون کی طرح متکبر ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور جہاں بات آئی کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ آج کے کفار و مشرکین ہوں، چاہے اس زمانے کے کفار و مشرکین ہوں، کہ جو صبح و شام جہاں گھروں میں آگ جلائی جاتی ہے، یا صبح و شام وہ آگ کو دیکھتے ہیں یا اس سے روگردانی کر جاتے ہیں، اس میں داخل نہیں ہوتے، مگر قیامت والے دن ان کو اس آگ سے بھی شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم، لیکن امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ تو عذاب یہاں پہ جو آپ نے ان آیات میں باتیں دیکھی ہیں، یہ قیامت والے دن کے عذاب کی باتیں ہیں۔ یہ اگر کوئی پہلا عذاب ہوتا جو ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی تھی، تو اب اس میں عذاب کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اس میں دیکھیں صرف اتنا ہے النار یعرضون علیہا، ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، اگر آپ پیش کرنے کے معنی میں لیتے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ آگ جو ان پر، جس سے وہ روگردانی کر جاتے ہیں، جس سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو یہاں پر یہ تھوڑی ہے کہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، بلکہ یہ اس دنیا کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محکم آیات جو قرآن مجید میں ہیں ان کو سمجھنے اور متشابہات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔